السلام علیکم عزیز طلبات، میرا لیکچر نمبر 20 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ بیٹا ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکتیں کی، ان کو بہت زیادہ نبی ان کے لیے بھیجے گئے، ان کو درست رستہ بتانے کے لیے۔ نبی جو بھی آیا، پیغمبر جو بھی آیا، اس نے نیکی کی تبلیغ کی، اس نے برے کاموں سے روکا، اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اللہ ایک ہونے کی بھی کہا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تمام تعلیمات شروع سے اللہ کی طرف سے مختلف نبیوں کے ذریعے آتی رہی۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی بارے میں بہت زیادہ یہ باتیں مشہور ہیں کہ جو یہودی لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ۔ اور حضرت مریم علیہ السلام بھی مسجد اقصیٰ کی خدمت گزار تھیں۔ ان کی والدین کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے منت مانی تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو ان کو مسجد اقصیٰ کی خدمت گزاری کے لیے انہوں نے وقت دے دیا تھا۔ اور ان کے نگران جو تھے حضرت زکریا علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے، اور وہ اکثر ان کے پاس وہ چیزیں دیکھتے تھے جو کھانے پینے کی، جو کہ انہوں نے پوچھ بھی لیا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا جیسے ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بغیر باپ کی اس دنیا میں کیسے آ گئی ہے وہ، تو اللہ کے فرشتے نے ان کو منع کیا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ نے کہنا میں روزے سے ہوں، بچہ خود جواب دے کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو چند دنوں کے تھے، تب ان لوگوں کو ان سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ میں صاحب بابرکت ہوں، اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں تم لوگ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور میں اپنی ماں کا خدمت گزار ہوں، یعنی ان کا خیال رکھنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر آگے چل کے ان کے ولادت کے بعد ان کے نبوت کا اعلان ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبوت کے اعلان بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، تم لوگ کو سیدھا تمہاری بہتری کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تم لوگوں کو اچھا رستہ، سیدھا رستہ دکھاؤں، اور تم لوگوں کے تمہاری تعلیم و تربیت کروں۔ مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، انجیل کتاب دی ہے، اور جو کہ حق و جھوٹ و سچ کے درمیان تفرق کرنے والی ہے، اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میری لائے ہوئے دین پر تم ایمان لیا۔ ان کی تعلیمات بھی تقریباً وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، کہ آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، اور تمام مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کو خوش اخلاقی بھی ایک پہلو ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں پر رکھنا ہے آپ نے ایمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادات تقریباً جتنے پیغمبر رسول بھیجے گئے ان میں ایمان لانا ضروری ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ انجیل، اس سے پہلے کی کتابیں تورات، زبور، یعنی آسمانی کتابوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے، اور بندوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ تمام وہی تعلیمات ہیں جو کہ یہ ایک کوشچن کا آنسر بھی ہے، نبوت والا بھی ایک آنسر ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو پڑھا چکی ہوں، اس لیے ریوائز کرا رہی ہوں، اور کرنے کے بعد اور ان کے کچھ معجزات کا ذکر بھی ہے۔ حضرت جس دور میں ان کو پیدا کیا گیا وہ طب، اور وہ دور تھا فزکس اور میڈیکل سائنس کا اور فزکس کا۔ اس دور میں پھر آپ کیا کرتے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے پھونک مار کر، پیدائشی نابینا کی آنکھوں کو روشنی دیتے تھے، اور جذام کوڑ کے مریض کو شفا یاب کرتے تھے، یعنی ان کو تندرست کر دیتے تھے۔
مٹی سے مٹی سے پرندے بنا کر اس پر پھونکتے تو پرندے اصل بن جاتے، یعنی اللہ ان میں روح پھونک دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا، کیا گھر میں محفوظ کیا۔ یہ ان کے معجزات ہیں چند ایک، ٹھیک ہے۔ اب ان سے ریلیٹڈ یہ ہم 11 تاریخ کو یہاں تک پڑھ چکے ہیں، یہ ڈیوائز کیا ہے۔ اب اس کے ریلیٹڈ کوشچنز ہیں کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اعلان نبوت کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی بہتری راہ حق دکھانے اور اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو کتاب انجیل دی ہے جو حق اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی تلقین کی اور بتایا کہ دین اور دنیا میں فلاح پانے کا یہی رستہ ہے، یعنی جو میں دین لایا ہوں اس پر آپ عمل کرو گے تو آپ دین اور دنیا میں فلاح پاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کریں، وہی جو میں نے جنرل میں بتائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آتے رہے نا، ہمارے نبی آخری الزمان ہے تو ہماری قوم پر ہے کہ ہم تمام نبیوں پر یقین رکھیں اور پیغمبر رسول بھیجے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو یہ اس یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، اور آخرت میں ہمیں یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو کہ آسمانی مخلوق ہیں، مختلف کاموں پر مامور ہیں، ان پر بھی ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی عبادت کرنا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ تمام تعلیمات تمام ادیان کی ملتی جلتی ہیں، اور اصل میں تو دین ایک ہی ہے، تبلیغ کا وقت مختلف ہے سب کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات عطا کی میں پڑھ چکی ہوں، ابھی پھر پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کی گئی، ان میں سے چند ذیل ہیں۔ وہ خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کی آنکھوں کو روشنی دیتے تھے، جذام یعنی کوڑ کے مریض کو شفا یاب کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر ان پر پھونکتے تو پرندے اصل بن جاتے، یعنی اللہ ان پہ روح پھونک دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا، انہوں نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا اور کیا گھر میں محفوظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بچوں لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔